السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ بیٹھک کے ایک اور سیشن کے ساتھ میں ملک جہانگیر اقبال اور قاضی محمد حارث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، بالخصوص ہم بات کریں گے ایلان مسک پہ، ہم بات کریں گے اینڈریو ٹیٹ پہ، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈیوڈ ایکارڈز اور ابراہم ایکارڈز میں وہ کیا چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، وہ مشرق وسطیٰ کس طرح سے جل رہا ہے، کس وجہ سے جل رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قیس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جہانگیر بھائی؟ خیریت سے ہم؟ اللہ کا شکر ہے، کافی دن بعد آج ہم سیشن ریکارڈ کرنے بیٹھے ہیں۔ اچھا قیس صاحب، آج جو میں آغاز سے ہی میں مدعے پہ آنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی مطلب کہ ہیکٹک قسم کا ہفتہ تھا دنیا کے لیے، چاہے ہم بنگلہ دیش کی بات کریں یا چاہے برطانیہ کی بات کریں۔ ہم خاص طور پہ برطانیہ کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں فسادات شروع ہو چکے ہیں۔ مطلب جو قوم پرست ہیں گورے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ان سب کو نکالو یہاں سے، امیگرینٹس جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بنگالی ہیں، پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، کالے ہیں، براؤن ہیں، جو بھی ہیں، ان کو نکالو، اب ہماری بس ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک واقعہ بنا کہ غالباً کارڈف میں کسی بندے نے 3 بچیوں کو چاقو مار کے قتل کر دیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ یہاں پھر مسلمانوں کی ہیرو، مسلمانی یوتھ کے، ہماری یوتھ ہے نا جس کو کوئی بھی ہیرو بنا لیتے ہیں کسی کو، ان کے ہیرو اینڈریو ٹیٹ صاحب، انہوں نے اپنے اندر کا گند باہر نکالا اور پش کیا کہ بھئی تو بنگلہ دیشی تھا۔ ٹویٹر پہ فیک تصویر لگائی کہ دیکھو جی ایوریج کارڈف والا بندہ ایسا لگتا ہے، جس میں ایک بنگالی اوریجن کا بندہ تھا اور وہ کشتی میں بیٹھ کے آ رہا ہے، بغل میں اس کا ڈالر ہے اور ہاتھ میں چاقو ہے۔ یعنی کہ امیگرینٹس ہیں جو کشتیوں کے ذریعے یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں، وظیفے بھی لیتے ہیں اور چاقو سے مارتے بھی ہیں۔ حالانکہ اس کا باپ خود وظیفہ خور تھا اینڈریو ٹیٹ کا۔ اینڈریو ٹیٹ کی اصلیت یہ ہے کہ جیسے اونلی فینس ہوتے ہیں نا، اس طرح کے کیمپ چلاتا تھا، اس سے پیسے کماتا تھا۔ یہ وہاں سے پکڑ میں آیا، ٹریفکنگ کا اس پہ سین لگا، تو یہ مسلمان ہونے کا ناٹک کرنا شروع کر دیا اس نے۔ وہاں سے میٹرکس، میرے خلاف میٹرکس ہے، حالانکہ دل گندا ہے بھائی، تمہارا کردار گندا ہے۔ اپنے گندے کردار کو میٹرکس کے کھاتے میں ڈالا اور پوری پاکستانی خاص طور پہ جتنے مسلم یوتھ تھی وہ کریزی ہو گیا، ٹاپ جی ہو گیا جی، ٹاپ جی ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا جی۔ اور ٹاپ جی کیا ہے؟ ٹاپ جی یہ ہے کہ آپ کی لائف فل عیاشی والی ہونی چاہیے، کھلا پیسہ ہونا چاہیے، لڑکیاں آپ کے ایک دونوں پٹھوں پہ بیٹھی ہونی چاہیے، تو یہ ایک ٹاپ جی ہے۔ مسلمان بھی ہیں آپ؟ مسلمان بھی، کیونکہ مسلمان اس لیے ہیں کہ باقی سب میں تو آپ پکڑے جا چکے تھے، آپ کی حرکتیں جو تھیں، تو مسلمانوں کو تو ہیرو چاہیے ہوتا ہے، اپنے ہیرو تو بناتے نہیں ہیں، کوئی غیر ملکی ہیرو چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ ٹاپ جی ہو یا پھر وہ پرنس آف عربیہ، لانس آف عربیہ، وہ یہ فوراً جو ہے ہاں بھائی آپ ہی ہمارے کرتا جاتا ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ اب اس بندے نے اپنا گن ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور پہلی بار نہیں ہوا، یہ پہلے بھی کئی بار اس طرح سے نا وہ اندرونی چوٹیں مار چکا ہے۔ ایک تو ڈیلیوٹ کر رہا ہے دماغ کو کہ ایک غلط تصور دے رہا ہے، بینگ اے مسلم آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ مسوجنسٹ بھی ہے۔ اب یہ کوئی کول چیزیں نہیں ہیں بتانے کے لیے، کیا آپ بول دو کہ چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی وہ ٹرانسجینڈر یا LGBT والوں کے خلاف ہے، تو ہم اس کی ہر بری بات کو جو ہے صحیح ماننا شروع کر دیں۔ ٹھیک یہی حرکت کی ایک اور بندے نے، مسلمانوں کا دوسرا ہیرو ایلان مسک۔ ایلان مسک نے کیا کیا، وہ تو فل ٹائم کھل کے آ گیا ہے نا مسلمانوں کے خلاف کہ بھائی ان کو نکالو، یہ امیگرینٹس ہیں آل دیٹ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور پورا ایکسس کے پاس ہے۔ اب اس کو نا ہم لوگوں نے ٹونی اسٹارک بنایا ہوا تھا کہ یہ ٹونی اسٹارک ہے، اصل میں یہ لیکس لوتھر ہے، وہ سپر مین والا جو ہے نا امیر اور یہ وہ۔ یہ اب تک صرف اور صرف لیفٹ کے اس لیے خلاف تھا نا، یہ LGBT والوں کے صرف اس لیے خلاف تھا کیونکہ اس کی بیٹی ہے جو ٹرانسجینڈر ہو گئی ہے۔ ویوین نام ہے اس لڑکی کا، 20 سال کی لڑکی ہے، اور صرف اس کی وجہ سے ان کے خلاف ہے، ورنہ یہ بہت پہلے مسلمانوں کے خلاف شروع ہو چکا ہوتا، جیسے گن سامنے آنا شروع ہو جاتا، کیونکہ یہ پروڈکٹ ہے اپرتھائڈ ساؤتھ افریقہ کی۔ اچھا، یہ وہ پروڈکٹ ہے بیسیکلی، ان کے لیے ہم لوگ کمتر ہیں۔ اس کی بیٹی بتاتی ہے، اس کا بھی انٹرویو آیا ہے ویویان کا، وہ بتاتی ہے کہ میرا باپ نا انتہائی سخت جو ہے وہ اسلاموفوبیا ہے اس کو،
عرب زبان کو یہ دشمن زبان کہتا ہے, گھر میں بھی کہتا تھا, ایڈلٹر ہے شدید والا, اور اپنی ساری چیزیں نا یہ اچھی پی آر کے تھرو اس نے اپنے آپ کو وہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی سیویئر ہے جس طرح سے. یہی بندہ ہے جو روس اور یوکرین کی جنگ میں ایک پارٹی بن کے کھڑا ہو گیا تھا. یہی بندہ ہے جب اتنا مسئلہ ہوا فلسطین والا تو یہ اسرائیل جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. یہ پارٹی بن رہا ہے اب ایک ایسا بندہ ایک پارٹی بن رہا ہے جو آپ کا ذرائع ابلاغ کمیونیکیشن کنٹرول کر رہا ہے. ایکس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ایسا ہی ہے جو اس کے ہاتھ میں آیا ہوا. اچھا, یہ امریکن فوج سے ٹھیکے بھی لیتا ہے اسپیس ایکس, اور ان کا مطلب کہ ٹیکنالوجی سے لے کے ہر چیز کے اندر نا یہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. تو یہ ہو گیا اینڈریو ٹیٹ, ہو گیا ایلن مسک, ہو گیا. میں ان کو چھوٹے چھوٹے دجال کہتا ہوں. صحیح بات ہے, اللہ معاف کرے. چیزیں کنٹرول کرتے ہیں, دماغ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. یار آپ یہ دیکھو نا, چھوٹی سی چیز, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ایکس نا, وہ لے کے بیٹھا ہوا, اس کا اونر ہے. میں نے گزشتہ دن ایک چیز دیکھی کہ جب وہ الجیریا کی جو وہ باکسر ہیں, ایگزیکٹلی ایمان خلیف, اس کے بارے میں اس نے کلیئرلی اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ٹرانس ہے. ایگزیکٹلی. جبکہ اس ایلون مسک ایک بات کہہ رہا ہے تو ہزاروں کروڑوں لوگ تو اسی بات پہ آمنا وصدقنا کہ یار اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے, ایکس کا اونر ہے, فالس انفارمیشن تو نہیں دے سکتا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور وہ اس نے ٹرانس اس کو بنا دیا, جبکہ تھا کچھ بھی نہیں. بعد میں جب غبارہ پھٹا تو پتہ چلا اس میں سے کچھ بھی نہیں. فیک انفارمیشن پھیلانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ, اور بھائی پلیٹ فارم آپ کا ہے. ہاں, آپ کیا ہی کر لو گے, الگورتھم آپ کے ہاتھ میں, آپ وہی پوسٹیں پش کرو گے جو آپ کے نیریٹو کو جو ہے سوٹ کرتی ہیں. صحیح بات ہے یار, کیا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے؟ بکواس ہے. دنیا میں دو چیزیں مجھے سب سے بڑی بکواس لگتی ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا کہ یار فلانی جگہ میں اظہار رائے کی آزادی ہے, بکواس. دنیا کی کسی جگہ پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی مرضی کی آزادی دی ہوئی لوگوں کو. ایسا ہی ہے. دوسرا ڈیموکریسی, جمہوریت ہے جی. ہر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے. کئی صاحب ابھی چینل کو 2 اسٹرائکیں پڑ چکی ہیں. کسی بھی ٹائم چینل جو ہے نا ہمارا وہ اس کے پکوڑے لگ جائیں گے. بٹ میں آپ کو ایک اس سے اندازہ لگاؤ کہ دنیا کتنی بڑی بل شٹ ہو چکی ہے اس وقت. بندے کے جڑواں بچے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانے گیا, واپس آیا, پتہ چلا کہ گھر پہ بم گرا ہے دونوں بچے کا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ پیلسٹائن نام لیں گے پھر چینل گھوڑے پکوڑے لگ جائے گا. مطلب ہم نام بھی نہیں لے سکتے یار, ہم کھل کے افسوس بھی نہیں کر سکتے. ہم سب سے حساب ہوگا اس چیز کا, سیریسلی. یار کیا چل رہا ہے ابھی؟ ریسنٹلی انڈیا میں کیس ہوا بھی. ہاں, یہ کل مجھے خبر ملی یار, یہ ریپ کیس جو ہوا ہے. ریپ کیس ہوا ہے, اور مطلب عجیب سی بات ہے کہنے کو کہ ایک خاتون, چلو اللہ بیچاری, کیا کہا جا سکتا ہے. ظلم تو ظلم ہے, چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو, لیکن لوگ اس کے خلاف بات کریں, بہت اچھی بات ہے, ظاہر ہے ظلم کے خلاف بولنا چاہیے. لیکن یار دوسری طرف وہاں ہزاروں لاکھوں 40,000 لوگ ان 3-4 مہینوں, میرے خیال میں چند مہینوں میں جو ہے وہ مار دیے گئے ہیں. 40,000 یار 40,000 ایک بڑا اندازہ تو لگاؤ, 40,000 کتنے لوگ ہوتے ہیں. 40,000 کا مطلب یہ آپ نے لاکھوں خاندانوں کو تباہ کیا, آپ نے کتنے شہید دے دیے. جو وہاں پہ رضاکار کام کر رہے ہیں نا, وہ لاشیں جب نکالتے ہیں نا تو بھنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ پکی ہوئی جسے کہتے ہیں. یار کیا اسٹینڈرڈز ہیں دنیا کے, کوئی کیا نہیں ہے. ظلم کیا ہے یار, مطلب ان کے نزدیک ظلم وہی ہے جو ایک خاص چمڑی والے کے ساتھ ہوتا ہے. بس ویسے ہی. ایمان خلیف نے ایک سفید چمڑی کو رلا دیا نا, بس. ہاں, وہ ظلم ساری دنیا, جی کتنے عورت بیچاری کو مار دیا, اور LGBT کے خلاف جو ہے سب کھڑے ہو گئے وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ گوری چمڑی رو گئی تھی. ہاں, یہاں پاکستانی کی چمڑی, ایشین کی چمڑی, عرب کی چمڑی, یہ جل بھن جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہی LGBT گوری چمڑی مارتی کسی کالی چمڑی کو یا براؤن چمڑی کو, تو جسٹیفائی کر رہے ہوتے. ہاں, جسٹیفائی کر رہے ہوتے. سارا مسئلہ رنگ کا ہے قاضی. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ریس کہتے ہیں نا, وہ بات صحیح ہے بالکل کہ یار ہمارے اندر اتنا ریسزم نہیں جتنا وہ. سر بیسکلی نا, جتنا جو ڈرامہ شروع ہوا تھا نا, انسانیت کا ڈرامہ, یہ شروع ہوا تھا آپ کا World War II کے بعد. گیم یہ ہوا کہ ان عالمی طاقتیں جو تھیں مغرب والی, ان کو پتا تھا کہ سوویت ایک بلا بن کے آ رہا ہے, کمیونزم ہمارا نظام کھا جائے گا. انہوں نے کیا کیا, اپنے دروازے کھول دیے.
کس کے لیے؟ سیاسی پناہ آپ کو چاہیے، انسانی حقوق کے نام پہ آپ کو پناہ چاہیے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو رکھ لیں گے. یہ ایک طرح کی لالچ تھی ہم جیسے چھوٹے ملک کے شہریوں کے لیے کہ تم اپنے ریاست کے غدار بنو، ہمیں انفو دو، تمہیں ہم بچا لیں گے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تم ہمارے پاس آ جانا. وہ دروازے کھل گئے. یہ آپ کا یورپ ہو جائے اس طرف والا، ایسٹ یورپ، ایسٹرن پارٹ ہو گیا یورپ کا، ایشیا ہو جائے یا لطینی امریکہ کی راستے ہو جائیں، جہاں جہاں سوویت پنجے ڈال سکتا تھا نا، وہاں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے. تم ان کے غدار بنو، ہم تمہیں سنبھال لیں گے، پورا یورپ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. وہاں جانے کی لالچ میں آج ہی ہم دیتے ہیں نا یہ پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے. کتنے لوگ جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں پتہ نہیں پولیٹیکل اسائلم کا گیم ہے صرف کہ وہاں پہ ہمیں اسائلم مل جائے گا. آج اگر یورپ پولیٹیکل اسائلم والا سین بند کریں، تمام ممالک میں امن سکون ہو جائے گا. اچھا جی، پھر وہ جنگ ختم ہو گئی کولڈ وار والی. کولڈ وار والی جنگ ختم ہو گئی تو ان کا وہ مقصد بھی ختم ہو گیا. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ایسے ایسے اپنے اصل رنگ میں آ رہے ہیں جو ان کا اصل رنگ ہے یورپ کا. کہ نکلے یہاں سے. یہ جنگلی لوگ ہیں فطرتاً. آپ فطرت نہیں بدل سکتے آپ اپنی. یہ فطرتاً جنگلی لوگ ہیں، قابض ہونے والے ہیں، وسائل پہ قابض ہونے والے. 100 سال پہلے تم نے انڈیا کا جو ہے سارا کھا گئے تم لوگ. 100 سال اتنا زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. 100 سال پیچھے چلے جاؤ تو ہمارے وسائل کھا رہے تھے بیٹھ کے یہاں پہ. آج تم 100 سال کے اندر انسان کے چیمپئن نہیں بن گئے. اور جب ان کا مطلب نہیں رہا تو ہم نے کہا کہ بھائی اب ان کو نکالو. اب پھر سے رائٹ ونگ وہاں پہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. وہ آپ کو برداشت، وہ اپنے سگوں کو برداشت نہیں کرتے، آپ کو حق برداشت کریں گے؟ ایسا ہی ہے. انگلینڈ والا فرانس والوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، فرانس والا جرمنی والے کو برداشت نہیں کر سکتا. کتنا لڑے ہیں آپس میں لوگ. ایگزیکٹلی، ہزاروں سالوں کی یہ تو لڑائیاں. سوویت کا خوف تھا ایک، امریکہ نے خبر ڈالا ہوا تھا تو یہ سب ایک جت ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جب آپ کو نکال دیں گے نا ایشینز کو، پھر یہ آپس میں لڑیں گے. ان کی فطرت میں بھائی ان کو ہمارے لیے جو ہے آپ نے وہ مشل بنایا ہوا تھا، رول ماڈل بنایا ہوا تھا ان ممالک کو. کیا ان سے سیکھیں؟ ان سے کیا سیکھیں ہم بھائی؟ ان سے ہم یہ سیکھیں کہ ایک بجلی کے بچے کو دیکھ زخمی دیکھ کے لوگ تڑپتے ہیں، بلکنے لگ جاتے ہیں. دوسری جانب 40,000 بندہ مر گیا اور کسی کو فرق ہی نہیں پڑا. امریکہ میں چوتھی دفعہ خطاب کیا اس نے آ کے، ان کے سربراہ نے، یہ جس ناجائز ریاست کے سربراہ نے چوتھی دفعہ خطاب کیا ہے. پورے امریکن مہاسبھا ایک خاتون کے پوری کانگریس کھڑی ہو کے کلیپ کر رہی تھی اس کے لیے. سر جی وہ جینوسائیڈ کا مرتکب ہوا ہے. کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسٹینڈرڈ صرف ایک ہی ہے جس سے مسلمانوں کو دور رکھا جاتا ہے کہ بھائی طاقت کی طرف نہ ہو، امن کی بات کرو. برو مائٹ از رائٹ والا قانون ہے. جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، انسانیت نے عروج پانا شروع کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کا بھینس. ایسا ہی ہے یار، ایسا ہی ہے. آپ طاقتور بنو گے، آپ سائنسی ترقیاں بھی کرو گے، دنیا بھی آپ کے اشارے مانے گی. طاقت، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں ہے. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھو نا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بہت بڑا ادارہ بنایا گیا کہ بھائی باہمی امن کی بات کریں گے، بیٹھیں گے ایک جگہ. کیا کر رہا ہے وہ؟ یہ کہیں آج تک اس ادارے کی کوئی چیز سمجھ آئی ہے؟ کچھ لٹرلی کوئی امپلیمنٹیشن ہے؟ کچھ کر رہا ہے وہ بیٹھ کے؟ یار بندے تو مر رہے ہیں. اچھا اس ادارے کی جو وہ ادارہ جن ممالک کو آنکھیں دکھاتا ہے، بدقسمتی سے ہم ان ممالک میں شامل ہیں. ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں، مر بھی امیر ہیں. یار پڑوسی ملک میں ایک ریاست آ کے ایک بڑے لیول پہ آ کے دھماکے کر کے بوم مار کے چلی جاتی ہے، پھر دوسری ریاست آتی ہے وہ بوم مار کے چلی جاتی ہے. اس کا ایک پڑوسی ملک ہے، اس میں آ کے کوئی اسٹرائک کر کے چلا جاتا ہے. اس کا ایک پڑوسی ملک ہے، وہاں آئل کے لیے آپ کو پتہ یہ کیا کچھ نہیں ڈرامے ہوئے. پھر وہاں اگر آپ اس طرف چلے جائیں اس ناجائز ریاست، وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ ادارہ پھر بھی قائم ہے. اور سوورینٹی بھائی متحدہ کی قراردادیں، ہاں ایسے جیسے پتہ نہیں قرارداد کا کیا کریں بھائی. ہم حسین ہے کیسا، بہت حسین ہے. اور مجھے نا بڑی ایک خیر ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک حجت تمام کی گئی کہ بھائی دیکھو ایک ادارہ ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. ہاں اب اس سے اندازہ لگائیں کہ صاحب علاق پہ حملہ ہوا، کچھ ایسے بات پتہ چلا بھائی جس بنیاد پہ حملہ وہ رپورٹس فیک تھیں. ہاں کیا ہو گیا بھائی اس کا؟ ہاں اچھا سوری واری ہوا بس. سوری یار، ہم نے آپ کا لاکھ بندہ مار دیا. سوری یار، معذرت یار، آپ کو مار دیا ہم نے. ابھی جو یہ ڈرائیں بازی چل رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، کون آیا اس میں؟ ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک عالمی عدالت انصاف کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں یار؟ کسی ملک نے اپنے سفارتی تعلقات تک ختم نہیں کیے، باقی تو چھوڑ دو. کتنے
خطرناک صورت حال ہے یار. جہانگیر ایک چیز مجھے بتاؤ نا, میں اصل میں ایک عام بندے کی بھی نا پرسپیکٹو سے ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ہم مطلب ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں ملک کے علاوہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے, آلدو ہمارا پاسپورٹ اتنی کوئی خاص ویلیو دنیا میں رکھتا نہیں ہے 164 165 پر, بٹ اسٹل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جملہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے, اور شاید اسی جملے کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو نیچے ہے. شاید صحیح بات ہے, میں یہی سوچ رہا تھا شاید یہ وجہ. یار ایک ملک کو جو پوری دنیا میں مطلب اس وقت سمجھ لیں ایک طریقے سے روب اور دبدبے کا وہ بنا ہوا ہے, لوگ ریاستیں تعلقات بنانے کے لیے ٹوٹی پڑی ہیں. ابھی آپ ابراہم اکارڈس کی بات کر رہے تھے, ڈیوڈ اکارڈس کی بات کر رہے تھے. ریاستیں ان سے تعلقات بنانے کے لیے ان کے قدم چومنے کو تیار ہیں, اور ہم کھڑے میں ہم بول رہے ہیں آپ ریاست تعلقات تو چھوڑا, ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہے ریاست. یہ چھوٹا کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, جو ابراہم اکارڈس کا شروع ہوا نا, خیر جارڈن تو بہت پہلے ہی مان گیا تھا ان کو 1979 میں غالباً. ہاں بہت پہلے ہی مان گیا تھا. جارڈن مان گیا تھا اس مقام, کوئی سوڈان یا کوئی ایک افریقی ملک ہے وہی مان گیا تھا. ایجپٹ 94 میں نہیں, ایجپٹ 79 میں مانا ہے, جارڈن 94 سے مانا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو گیم چل رہا ہے بیسکلی, مجھے ایک سناریو بتاتا ہوں گیم کیا چل رہا ہے. ابھی جو ابراہم اکارڈ چل رہے ہیں نا, اس میں آپ کے جو یہ یو اے ای ہے خاص طور پہ, اس کی جو ریاستیں ہیں آس پاس کی, یہ تعلقات نارملائز کر رہی ہیں. یو اے تو خیر کر بھی چکا ہے, یو اے تو میرے خیال ایکسیپٹ کر چکا ہے, وہ تقریباً کر چکا ہے وہ. اب گیم یہ ہو رہا ہے جو اس وقت کہانی چل رہی ہے نا وہاں پہ, اس میں یو اے ای بھی انوالو ہے, جینوسائیڈ میں بالکل انوالو ہے. اس میں اس طرح سے انوالو ہے کہ یہ جینوسائیڈ فلسطین کے خلاف نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں حماس کو وائپ آؤٹ کر دو. یار یہاں بھی مسئلہ کی ایگزیکٹلی حماس کو وائپ آؤٹ کریں گے. مسئلہ کی نہیں ہے کہ بس وہ حماس نہیں چاہیے, مسئلہ تو ہے کہ ان کا اچھا وہ دوسری وہ حزب اللہ ہے, وہ لبنان والی صحیح. حماس کو کر دو وائپ آؤٹ, حماس وائپ آؤٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھنا کیا ہوگا. میں آپ کو فیوچر بتا رہا ہوں. اچھا, اور یہ ویڈیو آپ دیکھنا بعد میں. پھر یہ کریں گے حماس کو یہاں سے وائپ آؤٹ کر دو بھائی, غزہ سے بھی وائپ آؤٹ کر دو, اور ویسٹ بینک سے بھی وائپ آؤٹ کر دو ان کو. صحیح ہے. جو بچہ کچھ ہوگا نا فلسطین, پھر یہ سیویئر بن کے عرب ریاستیں آ جائیں گی. اب ہم اس کو ری بلڈ کریں گے, بنائیں گے اسرائیل کے ساتھ مل کے, ریڑھ کی ہڈی نکال دیں گے, ریزسٹنس ختم کر دیں گے, تاکہ ایک ماحول بن جائے. وہ اپنے دماغ میں یہ لوگ پورا خطہ اسرائیل کو دے چکے ہیں کہ بھائی تمہارا ہو چکا ہے. سعودیہ نے یہ بیان دے دیا ہے کہ بھائی جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوتا, امن نہیں ہوتا, جنگ نہیں ہوتا, تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یار 40,000 بندہ مر گیا ہے, ختم ہو گیا 40,000 بندہ, وہ واپس نہیں آئے گا. اب کیا ہوگا, ایک اور تگڑے آپریشن ہوں گے آس پاس, حماس وائپ آؤٹ ہو جائے گا, پھر ایک معاہدہ ہو جائے گا, جنگ بندی ہو جائے گی. اچھا وہ جنگ بندی کر دی, چلو اب ہم آپ کو مان لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دو قومی پتہ نہیں کیا انہوں نے بدو بنایا ہوا سب کو, سمجھ رہے ہو. تمام عرب ریاستیں مان لیں گی, یہ پورا ایک خطہ ہو جائے گا. اس کے بعد باری آئے گی حزب اللہ کی, یہ آپ کے لبنان کی باری آئے گی. اسی سیناریو کے تحت وہاں پہ حملہ ہوگا, حزب اللہ سے وائپ آؤٹ کریں گے, چل سین ہو جائے گا. ابھی جو ایران پہ حملے ہوئے ہیں نا, یہ معمولی حملے نہیں ہیں. ایران یہ جان چکا ہے اگر اٹیک نہیں کرتا, اور تو بہت ٹائم ہو گیا ہے, بہت ٹائم گزر گیا, اب تک ایران نے اٹیک نہیں کیا. اگر ایران کو جب بھی حملہ نہیں کرتا ہے نا, تو سمجھ لو کہ ایران نے پس پردہ پارٹ بن گیا, تسلیم کر لیا کہ ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے. یہاں آ کے نا پھر جو ان کا صدر ہے ابراہیم رئیسی, اس کی جو ہیلی کاپٹر کریش ہے وہی مشکوک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ہارڈ کور تھا. ابھی جو آیا ہے مسعود پشکزئی, اس طرح کا نام ہے کچھ ان کا, مسعود یا مسعود پشکزئی, یہ بڑا لبرل ٹائپ کا ہے, اس کے ساتھ مغرب کی اچھی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ شاید حماس کا سبرا مار دیا یہاں پہ, ایران کا بھی ڈنک نکل گیا. اچھا جی, اب حماس پوری وائپ آؤٹ ہو جائے گی اس ریجن سے. یو اے ای اور باقی عرب ممالک جو ہیں وہ غزہ میں آ جائیں گے ری بلڈ کرنے کے لیے. ہم ری بلڈ کریں گے تاکہ ایک چھوٹا موٹا ٹکڑا جو ہے ایک لالی پاپ کے طور پہ وہ بنا کے رکھیں, تاکہ ہمیں اپنی عوام کو دینے کے ایک منزل مل جائے کہ دیکھو جی دلوا دیا ہم نے امن بھی کروا دیا. اور یہ کئی سب ایسا ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں, میں ان میں سے 8 کو مار دوں, اور پھر آپ سے کہوں چلو امن معاہدہ ہو گیا, تو آپ سمجھو کہ یار وہ دیکھو جی امن معاہدہ کر لیا. ایسے ہوتے ہیں امن معاہدے. اور کیا, آپ نے سب کچھ. ابھی پچھلے دنوں کیا سین ہوا
کہ ایک ویڈیو آئی وہاں کے جیل کی. اس جیل میں فوجی باری باری کا قیدیوں کو نکالتے ہیں, ایک کارنر پہ لے کے آتے ہیں, شیٹس لگی ہوئی ہیں, اور ریپ کرتے ہیں قیدیوں کا. ریپ ویڈیو لیک ہوئی, باہر آئی, ان کے پہ کیس چلا. ریپ کا نام نہیں دیا گیا بھائی, بہت ابیوز کیا ان کو نا, بہت ٹارچر کیا گیا. ریپ کا نام کہیں نہیں لیا گیا. ایک کچھ وہ جب کیس چل رہا تھا تو اسرائیلی عوام جیل کے باہر کھڑے ہو گئے, آ گئے سارے, جیل کے دروازے توڑ لیں, ہمیں بھی ریپ کرنے کا موقع دو. یہ قوم ہے یہ اگر دیکھیں تو مجھے وہ جو ہے نا مسیح لگتا ہے پھر ان کا. اس نے صحیح کیا جو بھی کیا. وہ قوم ہے, یہ وہ قوم ہے جس کو ہمارے بھی ادیب فلاسفر بڑی مثالیں دیتے ہیں نا, دیکھو جی اس سے کچھ سیکھو کیا کر دیا. یہ وہ قوم ہے جو قیدی, معصوم قیدی, ان کے جیلوں کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں, جیل کے دروازے توڑتے ہیں, ہمیں ان کا ریپ کرنے کا موقع دو, ہمیں بھی ان کا ریپ کرنا ہے. اس کو پریز کیا جاتا ہے وہاں پہ. آپ کو یہ پاکستانی جو ہیں وہ متشدد و جاہل لگتے ہیں, جو نعرے مارتے ہیں, تو سر وہ کس لیول کے جاہل ہیں پھر؟ ان سے آپ کس طرح مقابلہ کرو گے؟ کیا پیار محبت سے مقابلہ کرو گے, بات چیت سے مقابلہ کرو گے؟ نہیں کرو گے آپ. ان کا ایک ہی حل ہے جو آج تک ہوتا ہے, پچھلے 2000 سال سے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا, ان کا ایک وہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اب لگتا ہے پکوڑے تو لگے چنا لیے. ہاں یار سچ بولنا ہے, بس بہت ہوگی, کیا اتنا ہو جائے گا, کون سا میرا روزگار اس چینل سے وابستہ ہے. لیکن یار ان کا ایک ہی حل ہے کیسا, جو 2000 سال سے ہر قوم نے ان کے ساتھ کیا نا. یہ قوم دنیا کے لیے فتنہ ہے, یہ ذلیل و بدبخت اسی لیے رہی ہے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں. ان کا ایک ہی علاج ہے کہ نہ ٹکنے نہ دو. آپ ہی دیکھو نا کہ جب آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کیا نا, آپ نے اپنا کتنا زبردست گڈ جیسچر ان کو دیا کہ بھائی میں ایک مسلمان ہوں, یہ مدینے میں رہ رہے ہیں پہلے سے, تو یہ انسیکیور فیل نہ کریں. آپ نے جاتے ہی سب سے پہلے چارٹر آف مدینہ پاس کیا, اور چارٹر آف مدینہ میں ان کو سیکیورٹی دی کہ آپ کا ریلیجن سیکیور ہے, آپ کی عبادت گاہیں سیکیور ہیں, آپ سے کسی قسم کی کوئی باس پرس نہیں ہوگی کہ آپ کس ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں. آپ جس ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں, جیسے کر رہے ہیں, جن عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں آپ جائیں. بس ہوگا یہ کہ آپ ہم چونکہ آپ اور ہم ایک یونٹ بن چکے ہیں, تو اس وجہ سے آپ ہمارا ساتھ دیں گے. کوئی تھرڈ پارٹی اگر اٹیک کرے گی آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر. اب ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اگر آپ غزوہ خندق کو دیکھیں نا, غزوہ خندق میں اس قدر خطرناک صورتحال تھی. وہ حضرت طلحہ کی غالباً روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو جنگ خندق میں, خندق کے اس طرف سے نا قریش مستقل تیر پھینک رہے تھے. قریش تھے, بنو نذیر تھے, بنو کینوکا تھے, بنو سلیم, بنو فزارہ, یہ سب تھے, بہت سارے ٹرائبس تھے. یہ وہاں سے مستقل تیر پھینک رہے تھے, اور آپ علیہ السلام کو اتنی ٹینشن تھی کہ کہیں ان میں سے کوئی ٹرینچ کراس کرنے کا یہ لوگ کوئی وہ نہ بنا لیں, سیٹ اپ نہ بنا لیں, کیونکہ ہمارے پاس تو بہت کم لوگ تھے, کھانے پینے کی صورتحال اچھی نہیں تھی, سردی شدید قسم کی تھی, ہمارے پاس اتنے اچھے وہ بھی نہیں تھے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام کی اتنی ٹینشن تھی, اور آپ بار بار دیکھ رہے تھے خندق کی طرح, اور بار بار پھر آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے کہ بنو قریظہ بھی نہ آ جائیں پیچھے کی طرف سے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ہماری اس وقت اتنی خطرناک صورتحال تھی, کیونکہ آپ علیہ السلام نے نا اس غزوہ خندق کے شروع ہونے سے پہلے غالباً حضرت طلحہ کو یا کوئی اور صحابی, مجھے نام اس وقت غالباً میں بھول رہا ہوں, ان کو بھیجا تھا کہ جا کے ان سے بنو قریظہ والوں سے بات کرو کہ آپ کو وہ معاہدہ یاد ہے جو آپ نے کیا ہے. اور پھر آپ نے کہا تھا کہ طلحہ ان صحابی کو کہا تھا کہ اگر یہ پازیٹیو آنسر ہو تو آ کے پبلکلی اناؤنس کر دینا, لیکن اگر پازیٹیو آنسر نہ ہو تو اشاروں کنایوں میں بتانا. اور وہ یہی ہوا, وہ وہاں پر گئے, انہوں نے بولا بھائی کون محمد, کون سا معاہدہ. اس وقت انہوں نے دیکھا نا پوزیشن مسلمانوں کی ویک ہے, سامنے بیٹھا ہے 12,000 بندہ ٹرینچ کے اس طرف, جو کسی وقت بھی غزوہ احزاب میں, سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ یہ آپ کو پتہ ہے بنو قریظہ کے لوگ نا یہ کونے میں جا کے شہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ بالکل اس طاق میں تھے کہ جیسے ہی ٹرینچ کراس ہو رہی جا کے بنو قریظہ کو بتائیں بھائی ٹرینچ کراس ہو گئی, آ جاؤ. تو یہ پیچھے سے یہ اب وہی حضرت طلحہ کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوتا تھا, آپ کے سخت سردی میں آپ کے ماتھے پہ پسینے کے وہ قطرے ہوتے تھے کہ اتنی ٹینشن میں تھے, آپ سامنے دیکھتے تھے کہ بیٹل وہ ٹرینچ کراس نہ ہو جائے, غزوہ خندق کراس نہ ہو جائے, اور پھر پیچھے دیکھتے تھے کہ بنو قریظہ تو نہیں آ رہے. کہتے ہیں مستقل آپ لگے رہتے تھے, آگے پیچھے, اور ہم بھی پیچھے دیکھ رہے ہوتے تھے.
اتنی ٹینشن میں آپ علیہ السلام نے بنو قریظہ کو وہ غزوہ خندق نمٹائی ہے, ادھر پھر اللہ نے مدد بھی بھیجی. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام جب گھر آئے تو پھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اللہ کے فرشتے تو آپ نہیں بیٹھ رہے, جنگ سے فارغ نہیں ہو, آپ کیسے فارغ ہوئے, اب جا کے بنو قریظہ سے نمٹے. لٹرلی یہ لائف تھریٹ ہے. اچھا انہوں نے پہلے بھی پلان کر چکے ہیں مارنے کا, یہ قتل کرنے کا آپ علیہ السلام کو. وہ تو وہی نازل ہوئی تو آپ فوراً وہاں سے نکلے, انہوں نے وہاں سے یہ ایک مخصوص جو قوم ہے سازش کرنا یہ یہی نا ان کا خاصہ ہے. اچھا مطلب ایک آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو لٹرلی آپ کی کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی نہیں تھی مائیگریشن سے پہلے, ہجرت سے پہلے آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا بحیثیت قوم, آپ کو کوئی ریاست کے طور پہ نہیں جانتا تھا. آپ علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو ریاست کے طور پہ متعارف کرایا دنیا کو کہ مدینہ کوئی ریاست ہے. آپ ریاست نہیں تھے. آپ کو فارس والے تحقیر آمیز لہجے مخاطب کیا کرتے تھے, جاہل کہا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے, ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ جاہل بدو, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے مائیگریشن کر کے آپ کے علاقے کو شرف بخشا اور آپ کو بطور ریاست پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم قریش کو مار سکتے ہیں, ہم یہ ان کو یہ اوپر کی جو ریاستیں ہیں ہم ان کو نمٹا سکتے ہیں, تو ہم ایک ہیں کچھ ہیں. اور آپ نے کیا کیا, آپ نے جواب میں انہی کو قتل کرنے کی. بنی قریظہ کے بارے میں نا, قریظہ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے یہی نا کہ دیکھو کتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں نے یہاں پہ, تو اس کی بیک سائڈ والی کوئی بیک سٹوری نہیں بتاتا کوئی کہ وجہ کیا بنی تھی اور فیصلہ کس بنیاد پہ ہوا تھا. اور فیصلہ بھی اسلام کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا تھا, ایسا ہی ہے, فیصلہ بھی یہودیت کی بنیاد پہ کیا گیا تھا. بھائی یہودیت میں جو سزا ہے اس کام کی وہی سزا ہم آپ کو دیں گے. انہوں نے نا جب آپ بنو قریظہ پہ اٹیک کا وہی نازل ہوئی نا, حضرت جبریل کی طرف سے آیا, اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت جبریل کے تھرو, تو آپ علیہ السلام گئے. آپ علیہ السلام نے جب اٹیک کا ارادہ کیا تو پیچھے سے نا یہ منافقین کا جو سردار تھا نا عبداللہ بن ابی وغیرہ, اس نے جا کے ان یہودیوں کو بولا کہ بھائی سرنڈر نہیں کرنا, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مسلمان اس وقت ویک کنڈیشن میں, کچھ نہیں ہوگا, آپ بس اپنے آپ کو بند کر لو اپنے قلعوں میں. انہوں نے یہی کیا, انہوں نے جا کے اپنے فورٹس میں اپنے آپ کو بند کر لیا. آپ نے آپ نے وہ محاصرہ کیا. محاصرہ لگانے کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا. جب باہر آئے تو پھر باہر آنے کے بعد نا آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ فیصلہ میں کروں یا سعد بن معاذ کرے. سعد بن معاذ جو تھے یہودیت سے اسلام قبول کیا تھا. یہودیت سے انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا, اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ خندق میں بہت شدید زخمی تھے. ان کے ایک تیر لگا تھا اس بازو میں, غالباً سیدھے بازو میں, اور یہ بازو نا اتنا کٹ گیا تھا, زہر بھی تھا اس میں تیر میں, کہ صرف ایک نس پہ کہتے ہیں روایت آتی ہے کہ صرف وہ بازو اٹکا ہوا تھا, اور آپ ڈیتھ بیڈ پہ تھے. آپ نے کہا بتاؤ میں ڈیسیجن لوں یا سعد بن معاذ لے, پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ بتاؤ قرآن سے ڈیسیجن لیا جائے یا تورات سے لیا جائے. انہوں نے کہا سعد بن معاذ ہمارے ہی بندے ہیں, ہمارا خیال کریں گے. انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ڈیسیجن لیں گے اور تورات سے لیا جائے گا, قرآن سے نہیں لیں گے. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی سعد بن معاذ کو لے کر آئیں. ان کو چارپائی پہ لایا گیا اور ان کے سامنے ہی رکھا گیا کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ تورات سے ڈیسیجن لیں اور آپ لیں. اور بولا چلو یہ ڈیسیجن میرے نام پہ رکھا ہے تو آپ پھر ان سب کو آپ قتل کریں. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھیں بات یہی ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز سمجھیں ذرا. ایک تو یہ کہ فار ایگزامپل میں نے کسی بندے کو لے جا کے چھری سے قتل کر دیا, میں تو قاتل ہوں. لیکن اگر مجھے ایکس-وائی-زیڈ بندے نے چھری دی ہے کہ تم لے جا کے اس بندے کو قتل کر دو, اور کسی ایکس-وائی-زیڈ بندے نے سپورٹ کیا کہ ہاں لے جا کے قتل کر دو, تو یار وہ دونوں بھی تو مجرم ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے بنو قریظہ والے بڑے معصوم تھے, بھائی ان کا کوئی یار قتل کا اٹیمپٹ ہے بھائی. وہ انہوں نے آپ عہد شکنی بھی ہے نا, عہد شکنی الگ ہے. اور وہ یقین کریں میں یہی بتاتا ہوں, آپ سے میری اس دن بات ہو رہی تھی, میں نے کہا اگر وہ بول دیتے نا کہ یار آپ ڈیسیجن لیں اور قرآن سے لیں تو اس پر معاف کر دیتے. بدر کے قیدی چھوڑیں, ایگزیکٹلی جانی دشمن چھوڑیں. وہ جانی دشمن جنہوں نے باقاعدہ اٹیمپٹ مائیگریشن کے وقت بندے کھڑے کیے تھے 11 کے قتل کر دو, ان کو بھی تو معاف کیا تھا نا. اور آپ علیہ السلام وہی انہوں نے کی حرکت. ان کو اس وقت بھی بھروسے کی ہے نا, انہوں نے اس وقت بھی آپ علیہ السلام کو اتھارٹی ایکسیپٹ نہیں کیا, سعد بن معاذ کو کیا. آپ اس لیول پہ جا کے اگر دشمنی لے جا رہے ہو تو پھر بھائی پھر حضرت سعد بن معاذ نے یہی کہا. چلیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو گیا نا, رحمت والا دور ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی, ہاں وہ دیکھیں نا, انہوں نے بھی بسایا ان کو واپس لا کے, چلو تم بھی اپنی بات کر لو بھائی. ایسا ہی ہے, ایسا نہیں کہ ان کو دربدر کر دیا جگہ سے. مسلمانوں نے ہر دفعہ ان کو ایک پیسج دیا گڈ ول کے جسچر کے طور میں, چلو یار اہل کتاب ہیں کر لو عبادت. بٹ یہ قرآن پاک کی ہر بس جو ہے نا کبھی دوست نہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آپ جتنا کہہ لو. میں نے
ابھی اینڈریو ٹیٹ کی بات کی, ایلان مسک کی بات کی نا, سر سب ایک ہی ہے, ان کی خمیر میں نفرت ہے اسلام سے. یہ جتنا اچھا ثابت کریں گے, خود بھی کریں گے, یہ کہیں نہ کہیں اپنی آنکھیں زہر دکھائیں گے آپ کو. یہ آپ نہیں بدل سکتے اس چیز سے. آپ یہ دیکھیں نا کہ عرب اسپرنگ, ہاں سوشل میڈیا کی آپ کو بتا رہا ہوں, عرب اسپرنگ کہاں سے آیا, اور ٹونیشیا سے اس کا آغاز ہوا ایک پوسٹ سے فیس بک کی. پوسٹ لگی تھی کہ ایک بندے پر ٹیکس لگا, کچھ اس کا مسئلہ تھا ریڈی کا, پھل فروش, ہاں, تو اس نے اپنے آپ کو تیل چھڑک کے آگ لگا دی. وہاں سے فیس بک نے اس کو اتنا بوسٹ کیا اس چیز کو کہ بھائی وہ عرب اسپرنگ آ گیا. عرب اسپرنگ نے کیا کیا, کوئی ایک تبدیلی لے کے آیا؟ نہیں لے کے آیا. کیا وہاں کے آمر یا مونارکس تبدیل ہو گئے؟ شکلیں تبدیل ہوئی ہیں, رول وہی ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ کا جو ٹونیشیا ہے وہ تباہ ہو گیا, آپ کا لیبیا تباہ ہو گیا, آپ کا شام تباہ ہو گیا, کچھ نہیں بچا, مصر تباہ ہو گیا آپ کا. حسنی مبارک گیا, جو بیچارہ محمد مورسی آیا اسے تختہ پہ لٹکا دیا گیا, اور سیسی آ گیا جو لاڈلا ہے سب کا. اچھا اب حالات خراب نہیں, اب سچ بھائی اب تو کس چکر میں سوشل میڈیا, یار یہ بہت بڑا فساد ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے سوشل میڈیا کس طرح سے الگورتھم جو ان کو کنٹرول کرتا ہے نا, کس طرح کے پوسٹ دکھانی ہے, کس طرح سے مایوسی پھیلانی ہے. یار میں پاکستان زندہ باد کے پوسٹ لگا رہا ہوں, لوگ نیچے لافنگ ریٹ دے رہے ہیں. یار کس چیز کیا کس پھڈا ہے کس سے, پہلے تو یہ طے کر لو. پاکستان سے نا سب سے بڑی بات یہ, لیکن اتنا بدزن کیا جا رہا ہے نا, مایوسی, بدزن کرنا, نفرت پھیلانا, آگ لگانا, تباہ کر دو, سب برباد کر دو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کس لڑنا کس سے, پہلے تو یہ طے کر لو. ہاں نا, لڑ لیے, شکست دے دی, پھر کیا کرو گے بھائی؟ پھر وہ شامیوں کی طرح ایک دوسرے سر پکڑو گے, آپ کیا کریں؟ ہاں لیبیا والے سر شروع ہوا, معمر قذافی بڑا ظالم ہے. وہ معمر قذافی ظالم ہے جو سود کے بنا قرضے دیتا ہے. ہاں, پیدا ہونے والے بچے کو 60,000 دینار ملتا ہے, اراؤنڈ تقریباً 60,000 دینار ملتا تھا, یا 6,000 دینار یا 60,000 دینار. اچھا جی, وہاں پہ گھر مفت ملتا ہے, زراعت کے لیے رقبہ ملتا ہے, آپ کو ایک ٹریکٹر ہی فری ملتا ہے. یہ تھی ظالم ریاست. ہاں بھائی اس کو نکالو. سوشل میڈیا کی پوسٹیں لگی, بوم ملا, مغرب نے بوسٹ کیا, دیکھو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. مطلب لیبیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, لیکن فلسطین میں نہیں ہو رہی ہیں. احتجاج کھڑا ہوا, عوام کھڑی ہو گئی, عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے. جب عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے, پھر انسانی حقوق کے چیمپئن برطانیہ اور فرانس, ہاں, یہ کود پڑے جنگ میں. فضائی قوت انہوں نے دی, پوری لیبیا کی فوج تحس کر دی انہوں نے, کیونکہ انسانی حقوق کی چیمپئن ہیں, انسانوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے وہ سیویئرز, سپر مین اور میڈ مین کی نسلیں, وہ آگے مدد کرنے کے لیے. وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ہاں کرو مدد. ایگزیکٹلی, وہ بھی عرب ہیں, یہ بھی عرب, افریقی عرب تھے, وہ بھی عرب ہے نا, کرو مدد ان کی بھی. انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے وہاں پہ بھی. ابے اتنے نر کے بچے بنتے ہو, جاؤ یوکرین جاؤ نا ذرا. ہاں ہاں, وہ اتنا بڑا ڈنڈا اس نے رکھا ہوا ہے پیوٹن نے, کانٹے لگا کے. وہ ایک میں نے اللہ معاف کرے. تو کہنے کا مطلب گئی صاحب, یہ نیٹو آیا, نیٹو نے فوج تباہ کر دی, قذافی صاحب اریسٹ ہو گئے, مار دیے گئے. آج 14 سال ہو گئے. پہلے جو قذافی کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے نا انقلابی, آدھے سیکولر تھے آدھے لبرل تھے, وہ ان کا بڑا شروع ہو گیا آپس میں. آج کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے سر. وہ آج بھی پھڈے چل رہے ہیں. ابھی پھر پھڈا شروع ہو گیا وہاں پہ لیبیا میں. کہاں کھڑے ہیں آج؟ کہاں تباہ برباد ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ بچا ہی نہیں ہے. کہاں ہے لیبیا آج؟ وہ صدام حسین کا مجسمہ گرا تھا, سب پورے جشن منائے گئے تھے علاقوں میں. کہاں ہے آج عراق؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ جب شام تباہ ہو رہا تھا, ہاں بڑی, ہم نے اس کو مسلکی جنگ سمجھ لیا. وہ مسلکی جنگ کبھی بھی نہیں تھی. وہ جنگ صرف یہ تھی فوجی طاقت ختم کرنی ہے آپ نے شام کی. کیونکہ شام اور مصر 2 بڑے تھریٹ تھے کہ یار یہ قومیں حملہ کر چکی ہیں پہلے, تو اس کا ڈنک نکالنا ہے. بشار الاسد تو آج بھی ہے نا, وہ تو آج بھی ہے, لیکن اس کی فوجی طاقت نہیں رہی. اب وہ روس ایسا ہی ہے رحم و کرم پر ڈیفینس. مجھے ایک چیز بتاؤ جہانگیر,
جیسے وہ قرآن کی بھی ایک آیت ہے نا، شاید میں نے تم سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طاقت سے نا جس قدر استطاعت ہو سکے جنگی سامان وغیرہ جانور وغیرہ یہ تیار کر کے رکھو تاکہ اس سے اللہ کا دشمن بھی ڈرے اور تمہارا دشمن بھی ڈرے نا، ڈرے. صحیح. اب مجھے ایک چیز بتاؤ کہ اس سینیریو میں، اس آیت کی بھی تفسیر کرتے ہوئے یا اس سینیریو میں پیلسٹائن کتنا قصوروار ہے ڈیفنس کو اسٹرانگ نہ کر کے اس حالت تک پہنچنے میں؟ یار دیکھو قصوروار بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ سچویشن دیکھیں. یہ عثمانیہ خلافت ختم ہوئی، ٹھیک ہے، برطانیہ کا راج آ گیا یہاں پہ، یہاں برطانیہ کا راج تھا. یہ جو سعودی عرب 1948 تک نا، ہاں برطانیہ کا ہی تھا، برطانیہ کا راج تھا. یہ پورا تقسیم کیا خطے 1917 سے 48 تک غالباً یہ ٹائم تھا اس طرح. صحیح ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی غالباً ختم ہو گیا تھا وسیم. اچھا پھر کیا گیم ہوا ہے بھائی؟ پھر گیم یہ ہوا ہے کہ یہ جو علاقے تھے عرب والے، یہ جنگجو لوگ تھے. یہاں پہ ایک قبیلہ اٹھا جسے برطانیہ کی پشپناہی حاصل تھی، اس قبیلے کی یہاں پہ حکمرانی بن گئی. اس کی حکمرانی بن گئی تو اس نے یہاں پہ حلقہ چھوڑ دیا. فلسطینیوں کے پلے کچھ تھا ہی نہیں کبھی بھی نا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے ہم ان کو ویسے قصوروار نہیں قرار دے سکتے کہ انہوں نے وہ چیز ٹھیک کی. لیکن یہاں پہ آپ کو پھر وہ چیز آئے گی، آپ کو نا ہر 28 مئی کے دن یہ طبقہ ملے گا بولتے ہوئے یہ اس ایٹم بم کا فائدہ کیا ہے؟ سر اس ایٹم بم ہی کا فائدہ ہے کہ ابھی تک آپ سروائیو کیے ہوئے ہو. وہ ابھی پیراڈاکس نکلا ہے نا، پیراڈاکس، اس پیراڈاکس کو بولتے ہیں اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی پیراڈاکس، کہ بھئی اگر دو ممالک کے پاس ایٹمی بم ہوگا نا تو ان کی کبھی بھی آپس میں جنگ نہیں ہوگی، کنونشنل وار نہیں ہوگی. چھوٹی موٹی جھڑپیں شاید بڑھ جائیں بٹ جنگ نہیں ہوگی ان کے آپس میں. سر پاکستان ایک بہت چھوٹا ملک ہے، غریب ملک ہے، بٹا ہوا ہے، اور عوام بھی آپس میں بڑی بٹی ہوئی ہے. ہم کسی بڑی طاقت سے نہیں لڑ سکتے. ایسا ہی ہے. ہم اپنے کسی پڑوسی سے بھی نہیں لڑ سکتے، لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے ہمیں اس چیز کا. تو چھوٹا ملک جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہتھیار بڑا ہو نا تو وہی اس کی بچت ہوتی ہے. لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ہم تو حملہ کر دیں گے اس کو، لیکن بدلے میں یہ سے حملہ کر دیا نا تو ہماری پونکی بچ جانی ہے. تو یہ آپ کا انشورنس ہے. لوگ کہتے ہیں یار اس ایٹم بم کا کیا فائدہ جو چلا نہیں رہا. چلانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، ویسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی اس سے لڑائی دوڑ چلو چلو بھائی وہ انہوں نے ہی مار دیا، ختم، دنیا بیٹھے ہوئے کیا کریں بھائی. ارے یار ایسے نہیں ہوتا. اور ویسے بھی پوری دنیا کو پتہ ہے، وہ چھوڑ دو جاپان والے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس پہ پوری دنیا آج بھی رو رہی ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، لوگ معذور پیدا ہو رہے ہیں. یہ بامبس یہ صرف ڈرانے کے لیے اپنی اسٹیبلٹی قائم رکھ. یار وہی والی بات ہے، تم نے بھی ایک دفعہ شاید ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جن ممالک کے درمیان ہم رہ رہے ہیں نا، پاکستان ویسی تھریٹ میں صبح شام. ایگزیکٹلی. اگر ہم یہ نہ کریں نا، ان چیزوں پہ نہ کریں تو لٹرلی ہم تو صبح شام ویسی تھریٹ میں، ہم تو اتنے خطرناک جس کو بولتے ہیں نا بدماشوں کے درمیان ہاسٹائل نیبرہڈ ملا ہے ہمیں. ہاں شدید والا ہاسٹائل. یہ اب کیا کریں نصیب میں. دیکھو انڈیا کہتا ہے اکھنڈ بھارت، ان کا مذہبی نظریہ ہے. ہاں کہ یہ تو پاکستان تو ہمارا حصہ ہے. ہاں. افغانستان کہتا ہے کہ اٹک تک ہمارا حصہ ہے. یہ ایران کہتا ہے کہ بلوچستان ہمارا حصہ، ہمارا انقلاب بھی جو ہے اپنا ساتھ میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. ہاں چائنا الگ. اچھا چائنا الگ اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے سب کے اوپر. سر ہم تو کانسٹنٹ تھریٹ میں. ہاں مستقل صبح شام. یار پاکستان کا اب تک قائم رہنا یہ واقعی میں ایک معجزہ ہے. جتنی بلائیں اوپر نیچے بیٹھی ہوئی ہیں نا، ایسا ہی ہے. پھر بھی یار کچھ بھی ہے نا، الحمدللہ فار پاکستان. الحمدللہ ایسا ہی ہے. کبھی مذاق میں بھی اس چیز کو وہ نہیں کہتا کہ اپنی وطن کو گالی دے دوں، نہ دیتا ہوں نہ. الحمدللہ آج تک میرے سامنے کسی کی ہمت ہوئی ہے کہ میرے سامنے میرے وطن کو کچھ گالی دے سکے. پیچھے پیچھے جتنے بڑا بڑا کرنی ہی کرتا رہے، سامنے نہیں. ایسا ہی ہے یار. بھائی ریڈ لائن ہے میرا وطن میرے لیے، دیٹس اٹ. آپ انسان ہی نہیں ہو اگر آپ کو وطن کے جو آپ اس کو مذاق سمجھتے ہو چیز کو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی، صحابہ کرام کے بارے میں تھی، تو حضور وسلم کے دور کے بارے میں تھی. تو آپ کو یہ ڈاکومنٹری یاد ہو نہ یاد ہو کہ وہ بنی تھی ایک ڈاکومنٹری مووی ٹائپ کی. اچھا. تو اس میں ڈائلاگ تھا نا کہ اس میں نا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں منافقین آپس میں بیٹھے ہوئے نا، تو وہ صحابہ کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آ تو گئے مدینہ میں لیکن ان کے دل ابھی بھی مکہ کے لیے دھڑکتے ہیں کہ وطن زمین اتنا بڑا حوالہ ہوتا ہے. قدر کرنی چاہیے اس چیز کی بھائی.
یہ فتنے فساد یہ سب چیزیں یہ جو چلتی رہیں گی. دنیا دو رنگی ہے, دو رنگی بھی نہیں بلکہ 10 رنگی ہے. اس کے انسانیت کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں, اصول ڈفرینٹ ہیں, اظہار رائے کی آزادی کے اصول ڈفرینٹ ہیں اس کے, اور کیا انصاف ہے کیا ناانصافی ہے, کیا ظلم ہے اور کیا مظلوم ہے اور کیا ظالم ہے, اس کی ڈیفینیشنز الگ ہیں. ڈیفینیشن کون طے کرے گا؟ جس کے پاس طاقت ہوگی. یار ابھی ریسنٹلی نا سوشل میڈیا پہ بڑی چیزیں چل رہی ہیں کہ یار ان اسلحوں پہ خرچ کر رہے ہیں, تعلیم پہ کرنا چاہیے, صحت پہ. دیکھو وہی والی بات ہے جو گیم تھیوری بھی ہم نے پڑھی تھی کہ یار ہم تعلیم پہ خرچ کرتے رہے, اگلا اسلحے پہ خرچ کرتا رہا اور ہماری پوری زمین لے کے سائڈ پہ. بڑی پڑھی لکھی قوم ہے, آ جاؤ چلو شاباش سائڈ پہ. بغداد میں آیا تھا نا لاکھو, ہلاکو خان نہیں آیا تھا نا بغداد میں. ہاں ہلاکو نہیں اٹیک, ہاں کیا وغیرہ وہ جو, ہاں آپ نے کیا کر لیا یار. بیلنس کرنا چاہیے. دیکھو تھریٹ ہے نا, سنگاپور کی ایگزامپل دے رہے ہیں آپ, سوئٹزرلینڈ کی ایگزامپل دے رہے ہیں یار, ان کے پڑوسی بھی تو دیکھو. آپ ہمارے پڑوسی دیکھو, مطلب نہیں ہے اوور آل قوم اتنی بری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پورے پڑوسی کروڑوں میں اربوں میں خراب ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یار ایک سسٹم ہے نا جس میں آپس میں چپکلی چل رہی ہے. ان کو ہم سے تھریٹ ہے, ہم کو ان سے تھریٹ ہے, تو ہم کیا سروائیول کا کیا کام ہو, کیا کریں گے اب بتاؤ. ہم ان کو جا کے بولے یار آپ پڑھائیں, وہ بولے آپ بھی پڑھو, بھائی دونوں پڑھنے بیٹھ گئے. ایسے یہ پریکٹیکل نہیں ہے بات یار. اور میں اس پہ تفصیلی ہم نشست کریں گے کہ بغداد کیسے تباہ ہوا. سر ہلاکو خان نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا, پہلے اس کے جاسوسوں نے نا وزیروں کی شکل میں لوگوں کو خریدا, جنہوں نے بادشاہوں کے کان بھرے, یہ فوج کا اتنے خرچہ کیوں کر رہے ہیں, اس کو ادا کریں, فوج کم کریں. سر جب ہلاکو خان آیا نا اس وقت آدھی تو فوج ڈھہ چکی تھی ویسی. پھر وہی ہوا, کہاں گئی کتابیں ان کی, کہاں گئی ان کا دریا دجلہ اور فرات کو سیاہ کر دیا. دیٹس اٹ. کتابیں اتنی ضائع کی انہوں نے. علم ضروری ہے, کھیل کود ضروری ہے, سب چیزیں ضروری ہیں, دفاع. لیکن جب آپ کا دروازہ محفوظ ہوگا نا تو اندر گھر والے تب سکون سے روٹی کھائیں گے. گھر کا دروازہ کچا لگا ہوا ہے نا تو سر اندر والے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. یہ آج مانے کل مانے, امریکہ اگر آج اس وقت طاقتور ہے نا تو اپنے اسلحے کی بنیاد پر ہے, باقی سب چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹیو ہو جاتی ہیں. یار یہ اب دیکھو نا, یہ حدیث جو ہے نا لوگ بڑا کوٹ کرتے ہیں, ہے بھی حدیث کام کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کسی انسان کو بے وجہ یا کسی معصوم انسان کو مار دینا کعبے کو ڈھا دینے کے برابر گناہ ہے. بالکل صحیح ہے. دوسری طرف وہ بھی تو حدیث ہے, مفہوم اس طرح کا ہے نا کہ اسلحہ مومن کا زیور ہے. یار آپ بڑے پرامن بن رہے ہو, پوری دنیا تھوڑی پرامن بن رہی ہے. سر آپ پرامن تبھی ہوگے جب آپ کو پتا ہو آئے گا میں چیر مار دوں گا. مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اسلحہ نہیں لے کے بیٹھے, آپ اگلے کو بھی بول رہے ہیں یہ بھی سب پوری دنیا میں امن. یار یہ یوٹوپیا ہے, مطلب یہ ایک خیالی دنیا ہے, باہر آ جاؤ اس سے. پوری دنیا ایک جگہ بیٹھ کے امن سکون کے ساتھ ہو اللہ کرے ہو, لیکن ممکن نہیں ہے. جب یونانی دنیا فتح کر رہے تھے نا تو یونان میں فلسفہ پھوٹ رہا تھا. ہاں جب رومنز دنیا فتح کر رہے تھے نا تو اس وقت رومن ایک تہذیب بن کے اٹھ رہا تھا. بالکل. ایرانی جب دنیا فتح کر رہے تھے نا تو ایران اور فارس کا ایک دبدبہ تھا, سکندر تھا ان کا اپنا سائرس. اچھا ٹھیک اسی طرح جب عرب دنیا فتح کر رہے تھے نا تب بغداد روشن ہو رہا تھا بھائی. ایسا ہی ہے. جب یورپینز یہ قبضے کر رہے تھے نا ادھر ہمارے برصغیر میں افریقہ میں, تب یورپ سے سائنس پھوٹ رہی تھی. اور جب امریکہ جو ہے ستیہ ناش مار رہا ہے دنیا کا, تب امریکہ کا نام روشن ہو رہا ہے. سر دنیا اسی طرح چلتی ہے. آپ اتنے مسل پاور اتنی بڑھاؤ نا, اتنے طاقتور ہو کہ آپ کے بچے سکون سے پڑھ سکیں. ایسا ہی. تو یہ چیز ہے. ہمیں کہا کہ اسلحہ پھینک ہی دو بھائی. ہاں ٹھیک ہے بھائی. اس نے محمد قذافی نے اسلحہ پھینک دیا تھا نا, آپ کو پتہ ہے. اس نے ڈیل کی, اس نے ڈیل ہوئی باقاعدہ. اچھا کہ بھائی میں اپنا جو ایٹمی ہتھیار والا پروگرام نہیں کروں گا, فلانا نہیں کروں گا, فلانا ہتھیار دے دوں گا. اس کو لگا تھا شاید مجھے بخش دیں گے اس طرح سے یہ لوگ. محمد قذافی کو پہلے پورا ننگا کیا گیا بیسیکلی, لٹرلی اسلحے سے. فوجی طاقت ختم کر دی گئی بھائی. اس کو لگا تھا جب اس طرح مجھے مغرب قبول کر لے گا. مغرب کے لیے آپ قابل قبول ہی نہیں ہو بھائی. جو آپ کلمہ پڑھتے ہو ان کے لیے کلمہ ہی قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنے دوست بنا لیں گے؟ آپ نہیں بن سکتے ان کے دوست. آپ کو کاٹیں گے, آج کاٹا کل کاٹا پرسوں کاٹا, آپ کو کاٹیں گے یہ لوگ. یہ اتنی سی حقیقت ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں ایسی حقیقت پہ ہم جب میں گلا خشک ہو گیا, چاندی صاحب بھی گاؤں گا. چلیں یہاں پہ اس کا جو ہے اختتام کرتے ہیں آج کے سیشن کا. کافی دن بعد آپ لوگوں سے آج بیٹھنے کا موقع ملا. کافی ساری دل میں باتیں تھیں یار,
تو سوچا آپ سے دل ہلکا ہو گیا تھوڑا. دل ہلکا ہو گیا تھوڑا سا. پتہ نہیں چینل بچے نہ بچے بٹ دل ہلکا ہو گیا اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں, اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں. قیمتی چیزیں ہیں, آپ کا ایمان قیمتی ہے, آپ کی زمین قیمتی ہے, آپ کا وطن قیمتی ہے, آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ قیمتی ہیں, سب کا خیال رکھیں. آج سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں, تب تک مجھے قاضی محمد حارث کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.